اے ساریہ الجبل، پہاڑ کو نہ چھوڑو، ساریہ پہاڑ کو نہ چھوڑو. اب 3 مہینے کے بعد وہ فوج آئی، یعنی 3 مہینے کا راستہ تھا، وہاں سے واپس آئی. کہنے لگے کیا ہوا؟ کہ بالکل فتح ہو گئی. کہا تو پھر بتاؤ کہ کیا فلاں دن پہ کیا تمہیں عمر کی آواز آئی تھی؟ کہنے لگے ہاں. اگر عمر کی آواز نہ آتی تو ہم پہاڑ چھوڑ دیتے، اور پہاڑ کے پیچھے فوج چھپی بیٹھی تھی، ہم سارے قتل ہو جاتے. مجھے بتاؤ، جب عمر 1300 کلومیٹر دور مسلمانوں کا حال دیکھ کر کے وہیں سے ان کی مشکل حل کر سکتے ہیں، تو مدینے والا یا مدینے سے یہاں کے مسلمانوں کو نہیں دیکھ رہے؟ کیا بات ہے! سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان ہے، بولو تو صحیح سبحان اللہ. یہ بیان یہ لوگ بھی کرتے ہیں، یہ جو دوسری پارٹی ہے نا، یہ بھی بیان کرتی ہے مگر سمجھتی نہیں. اللہ نے ہمیں بیان کرنے کی توفیق بھی دی اور سمجھنے کی توفیق بھی دی ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. ذرا غور کرو. آپ ہوا پہ حکومت، ہوا حضرت عمر نے کہا تو ہوا ہی تو لے کے گئی آواز کو، ہوا اپنے دوست پہ بٹھا کے لے گئی. اب تیسری چیز وہ کیا ہے؟ پہلی چیز ہو گئی آگ، دوسرا ہوا، تیسرا مٹی، اور چوتھا پانی. پانی کی پہلے مٹی کی بات سن لیجئے. مدینے میں ایک مرتبہ زلزلہ آ گیا. جب زلزلہ آیا تو زمین کانپنے لگی. حضرت عمر نے اپنا پاؤں رکھا اور پاؤں رکھنے کے بعد کہا اے زمین تو کیوں لرزہ برندام ہے؟ یہ بتا تجھ پہ کیوں زلزلہ آ رہا ہے؟ کیا عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا ہے؟ اگر عمر انصاف کرتا ہے تو ٹھہر جا. اللہ اکبر اتنا کہنا تھا، زمین اسی وقت ٹھہر گئی. 1400 برس ہو گئے پوری دنیا میں ہر جگہ زلزلہ آیا، مگر جہاں عمر نے پاؤں رکھ دیا وہ 1400 سال سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. زندہ باد، زندہ باد. آج تک زلزلہ، ذرا بولو تو صحیح، آج تک زلزلہ، ذرا بولو سبحان اللہ، آج تک زلزلہ نہیں آیا. اب میاں رہ گئی پانی کی بات. اب میاں مصر فتح ہو گیا. مصر جب فتح ہو گیا تو فتح ہونے کے بعد کیا ہوتا تھا؟ مصر فتح ہو گیا تو وہاں پر کیا ہوا کہ وہ جو دریائے نیل تھا نا، وہ دریائے نیل سوکھ گیا. اب انہوں نے کہا جب تک ہم لڑکی کو نہیں ڈالیں گے، رسم ہے، تب تک دریا جاری نہیں ہوگا. حضرت عمر کے پاس خط لکھا گیا. حضرت عمر نے کہا بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، اسلام کی حکومت ہو گئی، اب کوئی لڑکی نہیں چاہی جائے گی بلی. آپ نے فرمایا لو میرا خط لے کر کے جاؤ. آپ نے خط کو لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کے نام، یہ ہے محمد کے غلام. ارے انسان انسانوں کو خط لکھتا ہے، مگر عمر کی شان یہ ہے کہ دریاؤں کو خط لکھ دیتا ہے. کیا بات ہے! سبحان اللہ، سبحان اللہ. بولا تو صحیح ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. حضرت عمر نے خط لکھا، بولو سبحان اللہ. حضرت عمر نے کیا لکھا؟ خط لکھا. خط لکھنے کے بعد میاں ایک صحابی گئے، جا کر کے وہ خط ڈال دیا دریائے نیل میں. جیسے ہی ڈالا دریائے نیل کے اندر وہ خط، آپ نے فرمایا کہ اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے دریا تو بہتا رہے، ورنہ تجھ سے عمر کو کوئی مطلب نہیں ہے، چاہے بے یا نہ بے. آپ کا جب خط دریائے نیل میں پڑا، دریا جاری ہو گیا. 1400 برس ہو گئے، آج تک جاری کا جاری ہے. لیکن اس شاہی بلرام پوری پکار اٹھا جب ان کے قدم کہتے ہیں شان زمانہ کی جھولی محتاج کا. جب یہ عالم ہے تو پھر محتاج کا. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. کیا بات ہے! نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، اولاد غوث اعظم، حاکم دیکھا کوئی؟ غوث اعظم. عمر کے جیسا حاکم دیکھا؟ بولے تو صحیح سبحان اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جب یہ دیکھ تو نہیں آپ ذرا سی چھوٹی سی منتری نکلے نا، منتری یا تھوڑی سی نکل جائے نا، بدایا کیا ادھر سے نکلے نا تو ایسے ہورن بجتے ہیں جیسے کیا طوفان آ گیا. ہاؤں 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 پاری لوگ پبلک پکڑ. ابے بے وقوف، آرام سے نکل جاتا. نہیں تکبر ہے، پورا راستہ بند کروائے گا، پھر جائے گا. اور عمر آدھی دنیا کا بادشاہ، اور سویا کا ہے عمر. سویا کا ہے پتھر پہ سر رکھ کے کیکر کے پیر کے نیچے آرام سے سو رہے. کسی نے دیکھ کے کہا یار عمر، لوگوں کو تو محلوں میں نیند نہیں آتی مگر تو انصاف کر کے سویا ہے تو تجھے پتھر بھی نیند آ گئی ہے. حضور نے فرمایا میرے دنیا میں 2 وزیر ہیں اور 2 میرے آسمانوں میں وزیر ہیں. اور وزیر بادشاہ کے ہوتے ہیں.
حضور نبوت کے بادشاہ ہیں. سرکار نے فرمایا میرا ایک وزیر ابو بکر ہے, دوسرا عمر ہے, اور آسمانوں پہ پہلا جبرائیل ہے, دوسرا میکائیل ہے. یہ بتاؤ جب وزیر کی شان کا یہ عالم ہے تو پھر بادشاہ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ دھیان سے سنیں, ذرا غور کریں. عمر ملے کیسے؟ عمر تو ہاتھ میں تلوار لے کے چلے تھے حضور کو قتل کرنے کے لیے. توجہ ہے, ہاتھ میں تلوار لے کے بولے میں اپنی حضور کو قتل کر دوں گا, معاذ اللہ کہنے لگے میں سارا قصے ختم کر دوں گا. مگر چلتے 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 کسی نے کہا تم کیا اپنی حضور کو قتل کرنے جا رہے ہو؟ کہا اچھا اسلام ختم کرو گے؟ کہاں. وہ یار اسلام بعد میں ختم کرنا, پہلے اپنی بہن بہنوئی کو دیکھو. بڑا سٹیک بات کہی, سمجھدار آدمی تھا وہ کہنے والا. اس نے کہا بھائی اپنا گھر دیکھو پہلے. کچھ لوگ اپنا گھر نہیں دیکھتے, باہر پہلے دیکھتے ہیں. پہلے اپنا گھر دیکھنا چاہیے. میں پوری دنیا کو تقریر کروں پردے کی اور میری بیوی پردہ نہ کرے تو لعنت ہے میری تقریر پہ. سمجھ آئے کہ نہیں بھائی؟ پوری دنیا سے میں کہوں نماز پڑھوں اور خود نہ پڑھوں تو منافق ہوں میں عملی. سمجھ آئے کہ نہیں؟ کہنے کا عمر کیا بات کرتا ہے, جا اپنی بہن کو دیکھ. جلال اور بڑھ گیا, غصہ اور بڑھ گیا, جا کے بہن کے دروازے پہ زور سے ہاتھ مارا. ادھر اندر قرآن پڑھا جانا تھا, ہلکا سا آواز آئی, زور سے ایک دم مارا. بہن سمجھ گئی. کسی نے کہا عمر باہر لگتے ہیں, ایک دم قرآن چھپا کے رکھ دیا. بہن نے دروازہ کھولا, اندر داخل ہوتے ہی جلال میں بولے کیا تم نے اسلام قبول کر لیا؟ بہنوں ہی بولا ہاں. بہت زور سے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا. اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ منہ میں سے خون نکلنے لگا. بہنوئی زمین پہ نیچے کو گر گئے. جب بہنوئی گرے تو سینے پہ حضرت عمر بیٹھ گئے. اب ان کی بہن آگے چل کے بولی کیا مجھے بیوہ کر کے چھوڑے گا؟ میں تیری بہن نہیں ہوں. پھر اب بہنوئی کو چھوڑا, بہن کے منہ پہ زور سے چپت مارا اور پھر اتنا مارا کہ بہن کے منہ سے خون نکلنے لگا. اور مارتے مارتے بولے بول اسلام چھوڑے گی؟ بہن بولی عمر تو چاہے جتنا مار لے, تو جتنا چاہے اتنا ستا لے. سن, اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں خطاب کی بیٹی ہوں. اور تو نے جس ماں کا دودھ پیا ہے اسی ماں کا میں نے دودھ پیا ہے. تو مجھے جان سے مار دے گا مگر اسلام کا دامن نہیں چھوڑو. سنو, عمر بولے یہ کیا سارن چل گیا وہ تجھ پہ, کیسا نشہ چڑھا دیتے ہیں وہ, یہ بتا تم پڑھ کیا رہتے ہیں ابھی؟ لاؤ میں ہی پڑھوں گا اسے. بہن بولی, اور ادھر میرے نبی نے ایک دن پہلے دعا مانگی تھی, کیا؟ اجابت کا سیرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی. دعائے محمد, عمر طاقتور, پاورفل, تلوار کا دھنی, میدان کا دھنی. میرے نبی نے دعا کی اللہ یہ عمر بن حشام کو, یہ عمر بن خطاب, ان دونوں میں سے ایک کو ایمان کی توفیق عطا فرما دے. پھر کہا اللہ عمر دے دے, عمر دے دے. یار تم مانگتے ہو تو اپنے حساب سے مانگتے ہو, اور جب میرے نبی نے مانگا ہے تو کوئی دنیا کی چیز نہیں مانگی, عمر کو مانگا ہے. اللہ اکبر. شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی فرماتے تھے سنو, عمر کی اور باقی صحابہ میں یہ فرق ہے کہ باقی صحابہ حضور کے مرید ہیں اور عمر میرے نبی کی مراد ہے, مراد رسول ہے. بولو تو صحیح ذرا, مرادے آپ علی کی زبان, علی کے بیٹے کی زبان سے عمر کا ذکر سن رہے ہیں. تاکہ جو ہمارے گروپ میں رافضیت گھس گئی ہے نا چپکے سے, اس کا ذرا گردن گھوٹو. یہ جو ادھر ادھر کی بات کرے نا, علی کا پہلا نمبر, اس کا گریبان پکڑو, اس سے کوئی ثابت کر پہلا نمبر. مصطفیٰ نے تو ابو بکر کا پہلا بنایا ہے, اللہ نے تو ابو بکر کا پہلا بنایا. ہو جائے گا نہیں؟ حضرت عمر فاروق اعظم اپنی بہن سے کہنے لگا قرآن تو اس مجھے پڑھنے دے. بہن بولی سن, تو ابھی ناپاک ہے, پہلے پاک بن. قرآن کو بے وضو ہاتھ نہیں لگایا جاتا. توجہ ہے کہ نہیں؟ عمر کی بہن
عمر کے ہاتھوں کو دلوانے لگی، دلواتے دلواتے عمر کی بہن نے پھر دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میرے رب العالمین، عمر کے ہاتھ دلانا یہ میرا کام ہے، اس کے دل کو دھو دینا یہ تیرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ نے دیکھا ایک آدمی شراب پیوے زمین کے قریب پڑا ہے، منہ میں اس کے جو ہے وہ گندگی بھری ہوئی ہے، اور انہوں نے اس کے منہ کو دلا دیا، اور دلانے کے بعد اسے کپڑے پہنائے بھیج دیا۔ وہ تہجد میں سب سے پہلے آ کے رو رہا تھا۔ وہ جب گئے تو ان کا یا اللہ یہ تو مشہور معروف صاحب ہے، یہ شرابی ہے، یہ یہاں کیسے آ گیا؟ اللہ کی طرف سے آواز آئی، او بندے تو نے اس کا منہ دھو دیا تو پھر میں نے اس کا دل دھو دیا۔ بہن نے قرآن دے دیا، قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ میں بتا رہا ہوں کہ قرآن پڑھنا عورتوں کا کیوں ضروری ہے، یہ سمجھ نہیں پا رہی بہنیں۔ پوری امت عورتوں کے ہاتھ میں، صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ جب تک بیدار نہیں ہوں گی جب تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ سمجھو ہے؟ یہ ایک صاحب سو رہے ہیں، اٹھاؤ، یہ سو رہے ہیں، بھائی نہیں سمجھو ہے، میری طرف دیکھو، آپ دیکھ رہے ہو میں کتنی غور سے تقریر کرتا ہوں، آنکھیں بند کر کے نہیں کرتا کہ بھئی ایک گھنٹہ پورا ہو گیا اب چلو، نہیں، یہ گھنٹے کا معاملہ نہیں ہے، اللہ کی رضا کا معاملہ ہے، گھنٹے والا معاملہ نہیں ہے۔ سمجھ آئے کہ نہیں؟ بیٹا توجہ کرو، بیٹھ کا قرآن پڑھنا کیوں ضروری ہے یہ بتا رہا ہوں۔ آج کل عورتیں کہاں قرآن پڑھتی ہیں؟ قرآن جو اوپر رکھا ہے اس پہ گرد جمی بھی ہے، جمعے کے دن نکال لیا۔ مرد جمعے کے دن مسلمان لگتے ہیں اور عورتیں جمعے کے دن مسلمان مومنہ لگتی ہیں، مسلمان عورتیں لگتی ہیں، قرآن پڑھتی نہیں۔ اور کوئی پریشانی آ جائے تو فلاں میاں سے تعویذ لے آؤ، فلاں سے تعویذ لے آؤ، فلاں میاں بھی بڑے بڑے مہنگے تعویذ دینے والے ہیں، کیا بیان کرو، بڑا بڑا لٹیرا بیٹھا ہے، ایک دم اندر پورا ڈکیت بیٹھا ہے، اوپر سے لگتا ہے بڑا شریف ہے، باتیں سنو تو ایسا لگتا ہے بڑا شریف ہے، اور ڈکیت اتنا بڑا ہے کہ بڑے بڑے غریب کو بھی لوٹ لیتا ہے۔ مومن کسی پریشانی کی تکلیف کا فائدہ اٹھائے گا؟ یہ تو کہتا نہیں اتنا پیسہ لگے گا، اتنا علاج ہوگا، وہ اتارا ہوگا، اس کا سامان آئے گا۔ یہ بھائی یہ سامان آج تک ہم نہیں سمجھ پائے۔ بھائی جادو کا سیدھا سیدھا علاج ہے، قل اعوذ برب الفلق پڑھ دو، الناس پڑھ دو، اب پڑھ کے دم کر دو۔ یہ کون سی کتاب میں لکھ رہا ہے یہ جو حساب؟ ارے تم مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے؟ ابھی کوئی کون سی قسم کا جادو کرے بدتمیز؟ اچھا اتنا بڑا اسے غیب آتا ہے، کوئی بھی جائے گا اسے بتا دے گا تیرے اوپر کچھ جاتا ہے، تیرے تو کاروبار میں برکت نہیں، حالانکہ خود کے کاروبار میں برکت ہوتی ہے تو تعویذ نہیں کرنا ہوتا۔ سمجھ آئے کہ نہیں بھائی؟ ہے نا؟ سمجھ آئے میری بات نہیں؟ کہہ رہا ہے تیرے کاروبار میں تیرے میں کیا برکت ہے جو جھوٹ بول رہا ہے؟ کتنے گھر اجڑوا دیے تعویذ کرنے والوں نے، جھوٹی فالے کھولی ہے، جھوٹی تجھے اس نے کرا دیا، تیرے چیز نے چرا لی۔ اچھا چوری کا اگر یہ مولانا لوگ بتا دیتے ہیں تو یہ سی سی ٹی وی کیمرے کیوں لگ رہے ہیں؟ پھر اسے ہی لگاؤ نا، ایک مولانا کو ایک بینک پہ لٹکا دو، چوری نہیں ہوگی کوئی۔ میں اسی مولانا کی بات کر رہا ہوں، باقی علماء تو ان کی جوتیاں میرے سر پہ، یہ جھوٹ بولتا ہے اس کی بات کر رہا ہوں، فراڈ کرتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، اس کی بات کر رہا ہوں۔ اور ان عورتوں کو کون بتائے اور ان مردوں کو کون بتائے کہ یہ جس سے تعویذ لے رہا ہوں یہ تعویذ کام نہیں کرے گا؟ ارے تمہیں تو میرے نبی نے قرآن دیا تھا، قرآن۔ جب تابعین کرام کو کوئی ضرورت پڑتی تھی تو قرآن پڑھتے، غوث العظم قرآن پڑھتے پڑھتے دنیا کو پڑھاتے پڑھاتے فرماتے میں خدا بن گیا۔ نظام الدین اولیاء نے قرآن پڑھایا، محی الدین چشتی نے قرآن پڑھایا۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ قرآن اگر کسی غیر مسلم کے سامنے بھی ٹھیک سے پڑھ دیا جائے، مگر آج افسوس ہے، بہت افسوس ہے، قرآن مرتے وقت آدمی کے سامنے پڑھا جاتا ہے، اس کی روح نکل جائے ٹھیک ہے اس سے آرام ہوگا، مگر قرآن مرنے کے لیے نہیں ہے، قرآن تو جینے کا سلیقہ سکھانے کے لیے ہے۔ بہن قرآن پڑھنے لگی، میں یہ بتا رہا ہوں تو کتنا ضروری ہے قرآن پڑھنا۔ میری بہن بیٹی میری سن، اگر قرآن پڑھے نا تو یاد رکھ تو تاریخ لکھ دیتی ہے، کیونکہ جب مدینے
پڑھتی ہیں تو بیٹا حسین کربلا کے میدان میں نیزے پہ پڑھ کے قرآن پڑھ دیتا ہے، اور جب بہن فاطمہ بنت خطاب اپنے بھائی عمر کو قرآن پڑھاتی ہے تو بھائی پوری دنیا کو قرآن کا مطلب سمجھا دیتا ہے۔ تو سمجھ نہیں پائی تیرا قرآن پڑھنا کتنا ضروری ہے؟ پہلے صبح ہوتی تھی فجر کے بعد گھروں میں قرآن پڑھا جاتا تھا، قرآن۔ آج تو فجر ہوتی نہیں، اب تو 8-9 بجے اٹھتے ہیں۔ میری باتیں غلط تو نہیں لگ رہی ہیں؟ کہو تو ختم کر دوں، کہو تو اور بولوں۔ اب تو مسلمان لڑکیاں اگر دیکھو توجہ کرو، اب تو مسلمان لڑکیاں معاذ اللہ شادیوں میں دیکھو، عورت گھر میں رہے گی بالکل ٹھیک ٹھیک، توجہ ہے بھی میری بات تو نہیں، یہ شادی میں جانے والی عورتوں کے لیے میری تقریر ہے، یہ جو بہت موبائلوں میں لگی رہتی ہے ان کے لیے تقریر ہے یہ۔ سنیں، جب گھر پہ رہیں گی تو پھٹیچر کپڑے پہن بالکل بیکار، 2 کوڑی کے، اور منہ بھی 2 کوڑی کا بنا ہوگا۔ تو ہنسنا نہیں، سوچو میری بات غلط تو نہیں؟ اور جب شادی میں جائیں گی تو ایک دم سب سمجھ کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عورت اگر چاہتی ہے کہ اس کا مرد اس سے محبت کرے، فرماتے ہیں جب مرد گھر میں آنے کا وقت ہو تو وہ اپنے آپ کو سجائے، سوارے، میک اپ کرے، میک اپ سنگار کرے۔ فرماتے ہیں جتنی بار آئینہ دیکھے گی نا اتنے ہی صدقے کا ثواب اللہ عطا فرمائے گا۔ اور جب گھر میں شوہر آئے تو مسکرا کے اسے استقبال کرے اس کا۔ اب کچھ عورتیں بالکل اچھی خاصی ہوں گی، جیسے ہی آدمی آنے کا وقت ہوگا منہ بنا کے بیٹھ جائیں گی۔ اے منحوس عورت کی پہچان ہے یہ، بے برکت اور بہت بیکار عورت کی پہچان ہے۔ وسیم بریلوی کہتا ہے تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کو لوٹے تو سلیقے مند شاخوں کا لچک جانا ضروری ہے۔ یہ ہونا چاہیے تھا۔ اب گھر میں تو بالکل بیکار کپڑے، اور جب شادی میں گئی تو ایک دم بہترین ٹریول لباس پہنا، اور وہ بھی بہترین تو اسے نہیں کہہ سکتے، اوریانیت سے بھرا ہوا لباس ہوتا ہے، جسم بھی بالکل ٹائٹ ہے کپڑے۔ اللہ، ایسے کپڑے پہننا حرام ہے جس میں یہ پتا چلے عورت کتنی موٹی کتنی پتلی ہے۔ تو نے میری بہن سمجھے ہی نہیں اس بات کو؟ اپنے گھر میں تو کوئی اللہ اپنے گھر میں تو کپڑے نہیں پہنے۔ ایک عالم صاحب کہنے لگے میری بیوی کو نا پڑوسن نے بہکا دیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا اچھی خاصی نیک تھی، پردے میں جاتی تھی، شادی میں بھی پارٹی میں بھی۔ ایک دن ایک عورت نے کہا تو اتنی مالدار ہے، نہ تیرا زیور دیکھنے ملتا ہے نہ تیرے کپڑے دیکھنے ملتے ہیں، تو وہی برقعے میں آ جاتی ہے۔ تو کہا پھر کہا ذرا شادی میں تو اپنا گلا والا کھول کے آیا کرنا تو پتہ لگے کتنا زیور ہے کیا ہے۔ کہنے لگے وہ شیطان کی خالہ سمجھا رہی تھی نا تو اس کے سمجھ میں آ گیا۔ ایسی بھی مردود عورتیں بیٹھی ہیں، وہ خود تو بے پردہ ہوتی ہے اور تبلیغ بھی کرتی ہیں بے پردگی۔ میری بہنیں سنیں، میری بیٹیاں ان کی سب کی جو ہے نا وہ سب میری بہنیں بیٹیاں، میں ان پہ طنز نہیں کر رہا ہوں۔ اگر کوئی دوا دے کڑوی تو کوئی برا کام تھوڑی کرتا ہے، وہ فائدہ تو اس سے ہوگا نا۔ ادھر توجہ کریں میری بات پر میری بہنیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میری بیوی کو جب کسی نے سمجھا دیا تو ایک دن میں جا رہا تھا بارات میں تو وہ بھی ساتھ میں تھی، کہنے لگی کیسی لگ رہی ہوں؟ تو یہ بھی ایک عادت ہوتی ہے نا کیسی لگ رہی ہوں۔ تو میں نے کہا ایک بات بتاؤں؟ کہا کیا؟ کہ میں تو شام بھی گھر میں ہوتا ہوں، رات کو بھی گھر میں ہوتا ہوں، اگر مجھے دکھانے کے لیے سجی تھی تو اسی وقت پوچھ لیتی گھر پہ۔ اب تو تم جن لفنگوں اور بگڑے ہوئے لڑکوں کے لیے سجی ہو ان سے جا کے پوچھنا کہ تم کیسی لگ رہی ہو۔ کہنے لگی میری بیوی نے کہا کیا کہا؟ میں نے کہا کیا کہا؟ برا کیوں مان رہی ہو؟ کیا مطلب؟ تم کیا سمجھتی ہو یہ جو تم برے کپڑے پہن کے جاتی ہو تمہیں کوئی اچھی نظر سے دیکھتا ہے؟ تم پہ گندی آوارہ بچہ لوگوں کی نظر پڑتی ہیں۔ بولو صحیح بات کہہ رہا ہوں تو بولو۔ کہتے نیک عورت تھی میری، کہتے حضور کی بیٹی فاطمہ سے بہت محبت کرتی تھی۔ میں نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ کہنے لگی کیا کہہ رہے ہو آپ؟ میں دوسروں کے لیے سجتی ہوں اور کہنے لگی پھر گاڑی موڑو، میں اللہ رسول کے لیے توبہ کرتی ہوں، میں بہت جاتی ہوں، میں کسی دوسرے کے لیے نہیں سج سکتی۔ آج عورتیں دیکھو شادیوں میں جا کے بال کھلے ہوئے۔ اب لڑکیوں کا جو حال ہے وہ بتا رہا ہوں، معاذ اللہ بالکل چہرہ اتنا منحوس کہ وہ پہلے ٹھیک تھا میک اپ سے، اس پہ رنگ پوت لیا۔ وہ جانے کیا بننا چاہ رہی بدبخت یہ ذلیل لڑکی، اسے شرم نہیں آئی اس بے غیرت کو، بال کھلے ہوئے، اور یہ معاشرہ اتنا گندا ہو گیا کہ بھائی وہی کھڑا ہے، بہن وہی کھڑی ہے، بیٹا وہی کھڑا ہے، تایا وہی کھڑا، پورا خاندان کا خاندان بے شرم ہو گیا۔
شرم نہیں کہ لڑکی سے کہہ دے لے دوپٹہ اٹھنا. دادا کو بھی فکر نہیں ہے, باپ کو بھی فکر نہیں ہے, بھائیوں کو بھی فکر نہیں ہے. ایک صاحب سے میں نے کہا اپنی بیٹی کو پردہ کرایا کرو, لیکن تم اپنا کام کرو, مجھ سے کیا کہتے ہو؟ مجھے اپنی بیٹی میں بھروسہ ہے. میں نے کہا یار تو بڑا بدتمیز آدمی ہے, میں تجھے خود دلیل نہیں کر دوں گا. جنید بغدادی سے کسی نے کہا کہ مجھے اپنی بیٹی بڑا بھروسہ ہے, تو انہوں نے دھکا مار کے کہا بدبخت جاہل, آپ کیا میری نظر کے سامنے کیا بکواس کرتا ہے؟ بھروسہ تو بھروسے کی بات کرتا ہے. یہ بتا تیری بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے یا اللہ کے رسول کی بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ مسلمان لڑکیاں اب ان کے قدم بہک. دیکھو بعد میں رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک آدمی نے اپنی بیٹی کے سامنے ایسے کر کے چادر رکھی, ٹوپی رکھی اور کہنے لگا میری عزت بچا لے. تو میں تجھے نہیں جانتی, تو ہے کون؟ بدبخت. اس نے اپنا بھائی آگے بڑھا, کہنے لگا بہن یہ غیر مسلم لڑکا ہے جس کے ساتھ تو تھانے میں آئی ہے, ایسا کر ہماری ناک کٹ جائے گی. اس نے کہا تو سمجھا رہا ہے؟ تو گندی فلمیں دیکھتا تھا میرے سامنے, گھر میں فلمیں چلاتا تھا. تجھے اس وقت شرم نہیں آئی؟ میں جوان ہو گئی ہوں, میری 20 سال سے اوپر عمر ہو گئی تھی, میری شادی کر دینی چاہیے تھی. اب میں جب 27 سال کی عمر میں بگڑ گئی ہوں تو تم مجھے سنبھالنا چاہتا ہے؟ یہ کہتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے, مگر کہہ رہا ہوں کہ 2014 سے لے کے اب تک تقریباً 40,000 لڑکیوں سے زیادہ مرتد ہو چکی ہیں. مسلمان لڑکیاں غیر مسلموں کے گھروں میں. مجھے کیوں افسوس ہوگا یار, میری بہن تھوڑی گئی, مگر میں سوچوں گا نا حضور کی کلمہ پڑھنے والی چلی گئی تو پھر مجھے افسوس ہوگا. اللہ کے رسول کی بیٹی کا کردار پوری کائنات کی عورتوں کے لیے مشعل راہ تھا, ہے اور رہے گا. 17 دن فاقے کی ہے, پر کسی نے 18 پیمت لگے چادر پہ. کہتی ہے میں اپنی زیور نہیں دکھاؤں. چلو مولانا تمہاری کیا بات ماننی ہے, میں دکھاؤں نہیں میں کتنی مالدار ہوں, میرا باپ میرا بھائی کتنا مالدار ہے. اور تم مالدار کی بات کرتی ہے. میں تجھے اس خاتون کی کہانی سناتا ہوں جس کے شوہر کا اتنا بڑا آدمی تھا اس کا شوہر کہ وہ کہتا تھا جب سورج نکلتا تھا نا تو اس کا شوہر کہتا تھا اے سورج زیادہ غرور سے مت نکلنا, تو جہاں سے نکلتا ہے وہ بھی محمد کے غلام کی حکومت ہے, جہاں ڈوبتا ہے وہ بھی محمد کے غلام کی حکومت. وہ بادل کو دیکھ کے کہتا تھا اے بادل تجھے جہاں چاہے وہاں برسنا ہے برس لے, جہاں بھی برسے گا میری حکومت ہے. اس کی بیوی کا نام ہے زبیدہ خاتون. 300 قرآن پڑھنے والی عورتیں رکھی تھی اس نے گھر میں. اس نے کہا کہ میرے محل میں ہر وقت قرآن کی تلاوت ہونی چاہیے. اس نے بغداد شریف سے لے کے اور عرفات تک اس نے نہر زبیدہ کھلوائی. آدمی جو ہے ادھر دیکھو ایک دن نا بادشاہ اس کے قریب گیا نا, تو ویسے تو وہ بیوی تھی نا, بیگم تھی, ملکہ تھی, تو اپنے آدمی کے قریب بیٹھتی تھی, اس کے بالکل قریب بیٹھ جاتی تھی, مگر کچھ دن دور ہونے لگی. اس نے کہا کیوں, کیا بات ہو گئی, تم گھبرا کیوں رہی, پیچھے تکلف کیوں کر رہی ہو؟ کہنے لگی وہ اصل میں ایسا ہے نا کہ مجھ سے کوئی خطا ہو گئی. کہ کیا ہوا؟ تو دیکھا کہ بال پورے مڈے میں ہیں. توجہ چاہتا ہوں, یہ جو بال کھول کے جاتی ہیں لڑکیاں, ان کے لیے گزارش کرتا ہوں, بال پورے مڈے میں. عورت کے لیے کتنے ضروری ہوتے ہیں بال؟ جتنے شیمپو پہ پیسہ خرچ ہوتا ہے بالوں کی وجہ سے تو ہوتا ہے, تو بال کتنے ضروری ہوتے ہیں. بھائی سنے یار, اسے کہتے ہیں مسلمان عورت. یہ مسلمان عورت ہے جو نام عائشہ رکھ لیا, نام فاطمہ رکھ لیا, فاطمہ عائشہ فاطمہ, اور جو ہے وہ رخسانہ ریحانہ فاطمہ, اور جو ہے وہ تمہارے زائرہ فاطمہ, زائرہ, یہ سب نام رکھا, اور انسٹاگرام پہ ماذ اللہ کپڑے گندے پہن کے آ رہی ہے, اپنا جسم کی نمائش کر رہی ہے بغیرت. یا تو اپنا نام بدل یا اپنا کردار بدل. نام بدل یا اپنا کردار بدل. یہ سنو, یہ جو مالداری, یہ جو زیور دکھاتی ہے آ کر کے اپنی پیسوں کی نمائش کرتی ہے, سنو بیکار عورت تو یہ ہے عورت. کہنے میں تُو نے بال کیوں بڑھوا دیے؟ تو ملکہ بولی بات یہ کہ مجھ سے گناہ ہو گیا. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نہا کے اوپر چھت پہ گئی تھی بال سکھانے کے لیے. کہا پھر؟ کہا پڑوس کی چھت پہ نا کوئی دور سے ایک غیر محرم کی نظر میرے بالوں پہ پڑ گئی, تو میں نے کہا اب یہ میرے بال میرے آدمی کے لائق نہیں رہے,
اس پہ غیر کی نظر پڑ گئی ہے اور یہ غلط ہو گیا. کہتی میں نے اپنے بال اس وجہ سے مڑا دیے کہ اب میرے یہ بال آپ کے لائق بھی نہیں رہتے, اس پہ غیر محرم کی نظر پڑ گئی تھی. اللہ اکبر, ذرا غور کریں, توجہ کریں. اللہ اکبر. اب زبیدہ خاتون کا انتقال ہو گیا. سہیلی نے خواب میں دیکھ کے پوچھا اللہ نے کیا کیا تیرے ساتھ؟ کہنے لگی اللہ نے مجھے بخش دیا. کیوں؟ کہ اللہ نے مجھ سے پوچھا یہ بتا زبیدہ, ایک دن تو کھانا کھا رہی تھی, کھانا کھاتے کرتے تو نے سر کیوں ڈھک لیا تھا؟ حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. مجھے کیوں ڈھک لیا تھا؟ کہنے لگی مالک بات یہ تھی کہ جب میں کھانا کھا رہی تھی تو اذان کی آواز آ گئی تو میرے دل نے کہا کہ اللہ کے عظیم نام کی صدا آ رہی ہے. اب مجھے یہ گوارا نہیں ہوا کہ میں تیرے نام بغیر کپڑے کے سنوں, بغیر ننگے سر تیرا نام سنوں, تو میں نے اپنا سر ڈھک لیا. پہلے جب اذان کی آواز آتی تھی تو عورتیں سر ڈھک لیا کرتی تھی. تو پھر اللہ نے فرمایا زبیدہ اگر تجھے میرے نام کا احترام ہے تو پھر میں بھی تجھ سے حساب نہیں لیتا, بے حساب بخشتا ہوں. یہ ہے میاں. بہن نے قرآن پڑھا اور عمر کلمہ کل پڑھ کے حضور کے پاس جا کے بولو مسلمان, ذرا بولو تو صحیح مسلمان. اور پھر کیسی حکومت ہوئی ذرا دنیا غور تو کرے, ذرا دونوں ہاتھ بنا کے بولو سبحان اللہ. کیسی حکومت ہوئی, پر دنیا نے دیکھی نہیں, دنیا نے دیکھی کیسی حکومت ہوئی. ذرا توجہ کریں کیسی حکومت ہوئی میاں, کہ جب عمر فاروق اعظم نے کیسی حکومت کی سماعت کرے, ایسی حکومت کی کہ ایک کربٹ لی آپ نے تو کیسر کو برباد کر دیا, ایک کربٹ لی تو روم کو برباد کر دیا. وہ کون تھا جو نو شیروا کا سارا خزانہ مدینے میں لایا؟ وہ عمر تھے. اور میاں فجر کی نماز کے بعد سنو, سادگی بتا رہا ہوں, فجر کی نماز کے بعد نا ڈول لے کر کے کنویں پہ جاتے ہیں, پانی بھر بھر کے لاتے ہیں. اللہ اکبر, پانی بھر بھر کے لاتے ہیں. جب دھوپ نکلتی ہے تو کام کو ختم کر دیتے ہیں. صحابہ نے پوچھا آپ یہ روز کس کا پانی بھرتے ہیں؟ فرمانے لگے بات یہ ہے کہ مدینے میں کچھ عورتیں ایسی ہیں بیوہ جن کا کوئی پانی بھرنے والا نہیں ہے, تو عمر ان کے لیے پانی نکال کے ان کے گھر پہنچا کے لاتا ہے. آج اپنے گھر میں پانی نہیں لیتا آدمی, اٹھ کے لیتا ہے پانی, اپنے گھر میں پانی نہیں لیتا آدمی آج. عمر کہتے ہیں عورتوں سے, عورتوں یار وہ کیسے لوگ تھے, انہیں دیکھو تو میری بات, وہ کیسے تھے جو دنیا میرے حضور کے یار بھی بے مثال ہیں اور رشتے دار بھی بے مثال ہیں. اللہ نے حضور کو یار بھی بے مثال دیے اور رشتے دار بھی بے مثال دیے. حضور نے فرمایا کون کون ہے, میری بہنیں سنیں اور آپ بھی سنیں, فرمایا کون ہے جلدی سے جہاد پہ چلنے کے لیے تیار ہو جائے. ساری عورتیں اپنے اپنے جوان لڑکوں کو لے کے آ رہی تھی, جوان لڑکوں کو لے کے آ رہی تھی. ساری عورتیں لے کے آئیں. اب جب لے کے آئیں تو ایک عورت اپنے 2.5 سال کے بچے کو لائی. حضور نے فرمایا اس بچے کو کیوں لائی ہو؟ کہہ لے حضور یہ بھی جنگ میں جائے گا اور میں شہید کی ماں کہلانا چاہتی ہوں. فرمایا تمہارا 2.5 سال کا بچہ ہے, یہ جنگ میں کیا کرے گا؟ تو ہاتھ جوڑ کے بولی یا رسول اللہ آپ اسے لے جائیے. تیر آتا ہے نا دشمن کا, تو جب تیر آئے تو میرے بچے کو ڈھال بنا لیجیے گا. میرا بچہ جب شہید ہو جائے گا تو میں بھی شہید کی ماں کہلاؤں گی. کیسے عمر آدھی دنیا کا بادشاہ ہے, کپڑوں پہ پیمان لگا ہوا ہے. لوگ عورتوں کے گھر جاتے ہیں کہ تمہارے شوہر تو جنگوں میں گئے, لاؤ میں تمہارے خط لکھوا دوں, تمہیں سودا لا دوں. سمجھ رہے کہ نہیں, یہ عمر کی بات کر رہا ہوں. پھر اس کے بعد ظہر سے پہلے مسجد میں جاتے ہیں, جھاڑو لگاتے ہیں. آدھی دنیا کا بادشاہ. یہاں تو کوئی بڑا آدمی جھاڑو لگا کے دکھائے مسجد میں, کہتے امام صاحب جھاڑو نہیں لگائی, مؤذن صاحب جھاڑو نہیں لگائی, اور یہ امیر المومنین ہے, عمر فاروق اعظم ہے. ایسے لوگ, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں, مگر عمر جیسے لوگ ایک بار پیدا ہوتے ہیں. باؤ مریض سے کسی نے پوچھا میرے دل میں بڑی گندگی ہے, کیا کروں؟ کیسے دل صاف ہوگا, دل مردہ ہو گیا ہے. فرمانے لگے مسجد میں جھاڑو لگایا کر, تو اللہ کے گھر کو صاف کرے گا, اللہ تیرے دل کو صاف کر دے گا.
ایک دن گزر کے جا رہے، توجہ کرو تکبر کتنا بڑھ گیا. ہر آدمی کو اپنے حساب سے تکبر ہے. اللہ کا شکر ہے میں تو سب آپ کا خادم ہوں، میں کسی پہ طنز کرنے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ کا خادم ہوں، نوکر ہوں، میری کوئی حیثیت اوقات نہیں ہے. مگر ایک بات بتانے آؤں، تکبر اپنے اپنے حساب سے ہے. ہر آدمی کو تھوڑا بہت تکبر ہوتا ہے. مگر عمر فاروق اعظم منہ سے ڈھاٹا لگا رہا ہے. فجر کے بعد جب نکل کے جا رہے ہیں تو ایک گھر میں سے رونے کی آواز آ رہی ہے. اندر گئے، کیوں رو رہی ہو؟ دروازہ کھولو. دروازہ کھول کے ایک عورت تھی بوڑھی. کہ تم کون ہو؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ آپ کو کیوں بتاؤں؟ آپ رو کیوں نہیں بتائے تو تجھے کیوں بتاؤں؟ عمر کو رو رہی ہو؟ عمر کو کیوں رو رہی ہو؟ عمر نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ پہلے کہ بگاڑا ہے، 3 دن سے بھوکی بیٹھی ہوں، بیوہ عورت ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، پکا ہوا پھل ہوں، ابھی مر جاؤں گی. مرنے کے بعد جب قبر میں جاؤں گی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی. حضور پوچھیں گے کہ میں جب حضور کی بارگاہ میں پہنچوں گی تو عرض کروں گی یا رسول اللہ، عمر کے زمانے میں 3 دن تک بھوکی رہتی تھی. کہنے لگے عمر کانپ گئے، جس کے نام سے آدھی دنیا کانپتی ہے، بادشاہوں کی قلعے جس کے نام سے کانپتے، دیواروں میں شغاف پڑ جاتے ہیں جس کے نام سے، وہ کانپنے لگا. کہنے لگے عمر کو پتا تھوڑی ہے تیرا یہ حال ہے، تیرا حال تھوڑی ہے یہ. اور کہنے لگی ٹھیک ہے اسے پتا نہیں ہے تو پھر حکومت کیوں کر رہا ہے جب خیال نہیں رکھ سکتا تو؟ کہنے لگے رک ٹھہر ابھی آتا ہوں. گئے، جا کر کے کچھ کھانے پینے کو لے کے آئے، اسے کھلایا. اس کے بعد بولے ایسا کر معاف کر دے. کیا کرتے؟ عمر کو معاف کر دے. یار آدھی دنیا کا بادشاہ معاف مانگ رہا ہے. اس عورت کے پاس کوئی ووٹ بھی نہیں ہے، خاندان بھی بڑا نہیں ہے، اکیلی ہے. کیا ضرورت تھی معافی مانگنے کی؟ آپ نے کبھی معافی مانگتے دیکھا ہے؟ میں نے 2 مولانا لوگوں کو آپس میں ملا رہا تھا، میں کہ تم اس جھگڑا ختم کرو. تو ایک مولانا کہتا تھا یہ مانگے پہلے معافی، وہ دوسرا کہتا نہیں یہ مانگے پہلے معافی. میں کہا تم مولانا ہو بے، چلو میں تم دونوں سے مانگ لیتا ہوں معافی. بھائی کیا ہو گیا اس میں؟ معافی مانگنے والا تو کھڑا ہوتا ہے. جھگڑے کس بات کے ہوتے؟ انسان اپنی بیوی سے معافی نہیں مانگتا، کورٹ میں چلا جائے گا، کچہری میں چلا جائے گا، پولیس کے ڈنڈے کھا لے گا، جج کے سامنے چلا جائے گا، تاریخوں پہ جائے گا. اتنا تکبر ہے کہ بیوی سے کمرے میں جا کے نہیں کہہ سکتا میری غلطی ہو گئی. یار تنہائی میں کوئی دیکھے گا بھی نہیں، چپکے سے کہہ دو چلو کوئی بات نہیں، چل میری غلطی ہے، جھگڑا ختم. اور میاں بیوی جو ہے نا انہیں سمجھا رہا ہوں، یہ آپ کو شیخ سعدی کی بات کرو، وہ کہتے ہیں جب میاں بیوی کے جھگڑے کوئی دوسرا طے کرے تو وہ گھر خطرے میں ہے. اپنے آپس میں طے کر لو، کمرے میں منا لو. اور سنو، بیوی کو مناتے وقت اپنا دل تھوڑا مت کرا کرو. بیوی کو منانا یہ بھی میرے حضور کی سنت ہے. اب لوگ مائیں ناراض ہیں، لوگ ماں کو راضی نہیں کر رہے. اب تو حالات بگڑ گئے. بھائی حضور سے پوچھا گیا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت فرمایا اللہ کو پتہ ہے. قیامت کب آئے گی حضور؟ فرمایا اللہ کو پتہ ہے. تیسری بار پوچھا یا رسول اللہ بتائیں قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کی بے حرمتی کرنے لگے، ان کی بے عزتی کرنے لگے تو قیامت آئے گی، پھر انتظار کرنا. لوگ کرتے نہیں ہیں. ایک ماں مجھ سے کہہ رہی تھی سید صاحب، میں اس کے بیٹے کر گیا تو اندر اگلے کمرے میں لے گئی، بوڑھی تھی، کہہ لگی سید صاحب میرے بیٹے سے کہہ دو مجھے کم سے کم 1 ہفتے میں 100 روپے تو دے ہی دیا کرے. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے 10 روپے کی دوا کے لیے بھی بھیک مانگنے پڑتی ہے اس کے ساتھ. اور کوئی کہنے لگی سید صاحب یہ چھپا کے چیزیں لاتا ہے، میٹھا پھل، اور چپکے سے اپنے گھر میں لے جاتا ہے بیوی کے پاس. اس سے کہہ دو میں کھاؤں گی نہیں، پوچھ تو لیا کرے ایک بار. بوڑھی ہوں مر جاؤں گی، بوڑھی ہوں مر جاؤں گی کچھ دنوں کے بعد، پکا ہوا پھلوں میرا کیا ہے. آج زمانے کی تقریریں کر لوں میں آپ سے اور آپ اپنے ماں باپ کی فرما بردار نہ بنے تو کیا فائدہ؟ تجھے شرم نہیں آئی؟ چھپا چھپا کے ماں باپ سے لے کے جا رہا ہے بیوی کے پاس. ارے تم مرا نہیں اس وقت ظالم ذلیل، او بدبخت، او کلنک، او منحوس، او اللہ کی رحمت سے دور. تو برباد ہوگا، تیری بربادی کوئی نہیں روک سکتا. تیری دنیا بھی برباد ہوگی اور تیری آخرت بھی. تو کیا سمجھتا ہے
ماں کی بددعا نہیں لگتی، سب سے پہلے لگتی ہے۔ ماں باپ کو جو ستاتا ہے وہ دنیا میں برباد ہو۔ کیا سمجھتا ہے؟ میٹھا میٹھا سنا دو سب کو، ماں کو ذلیل کرنے لوگ، بیویوں کے ساتھ بہت محبت کرنے لگے، اور بیوی اپنی جگہ ہے، اور بیوی بھی آتی ہے اور آ کر کے کیا کہتی ہے؟ تو میرے لیے، میں تیرے لیے، اور اب تمہارا میرا مطلب ہے کسی دوسرے سے کیا مطلب؟ اس سے کہے یہ بے وقوف ہے، ورنہ یہ تجھے دھکا مار کے کہے گا تو تیری جیسی تو 3 اور بھی لے آؤں گا، مگر ماں کی گواہ تو دوسری نہیں مل سکتی کہیں۔ دیکھو کسی کو برا لگا ہو تو اٹھ کے تو نہیں جا رہا ہے، دیکھ لو کوئی برا لگا ہو تو کوئی ماں باپ کا کوئی استاد اٹھ کے چلا گیا ہو، کہنے لگے میاں صاحب زیادہ سختی کر رہے ہیں۔ یار حضور نے جس کے یہ بد دعا کی ہے، آمین کہا حضور نے ماں باپ کے نافرمان پر بد دعا کی ہے جبرائیل نے، اور آمین کہا حضور نے۔ چھپا کے لے کے جا رہا ہے کھانا، ماں کو نہیں دے رہا۔ ماں عائشہ فرماتی ہے، بولو سبحان اللہ، اما عائشہ فرماتی ایک بار مدینے میں ایک عورت آئی، آ کر کے اس نے جو ہے نا مجھ سے سوال کیا، فرماتی جب اس نے مجھ سے سوال کیا تو اس کے ساتھ 2 بچے تھے، میں نے اسے کھجوریں دے دی 3، میرے پاس 3 ہی کھجوریں تھی ٹاک، کہتی میں نے اس نے ایک کھجور اپنے بیٹے کو کھلائی، دوسری بیٹے کو دوسری کھلائی، اور وہ جب کھا چکے تو وہ اپنے منہ میں اس نے تیسری کھجور رکھ لی۔ ابھی اس نے کھجور رکھی ہی تھی کہ بچے ماں کو التجا بھری نظروں سے دیکھنے لگے، بچے زیادہ بھوکے تھے، تو اس ماں نے کیا کیا؟ اما عائشہ کہتی اس نے منہ سے کھجور نکال لی اور 2 ٹکڑے کیے، ایک کے منہ میں رکھ دیا، ایک دوسرے کے منہ میں رکھ دیا۔ کہتی ہیں وہ یہ کہہ کے چل دی، مگر میں رونے لگی۔ حضور آئے، حضور نے پوچھا عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا رسول اللہ ایک ماں کی ممتا آج دیکھی تھی، وہ بالکل بھوکی ماں تھی، اس کے بچے بھی بھوکے تھے، میں نے اسے 3 کھجوریں دی، ایک کھجور ایک بچے کو دے دی، دوسری کھجور دوسرے کو دے دی، تیسری کھجور وہ خود کھا رہی تھی کہ بچوں نے پھر سوال کیا تو اپنے منہ سے نکال کے اس نے آدھی کھجور ایک بچے کو دے دی اور آدھی ایک کو دے دی۔ یار جو اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے تجھے پالتی رہی ماں، جو تیرے اتنا خیال رکھتی رہی ماں، تو اس ماں کا مخالف ہو گیا، تو اس ماں سے بات نہیں کرتا۔ یار میں آپ کو بتا رہا ہوں، ماں سے محبت کیا کرو اور باپ سے بھی محبت کیا کرو، ماں باپ دونوں محبت کے لائق ہیں۔ آج کل میاں باپ کا احترام ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، کیونکہ باپ تو ظاہر نہیں کرتا نا کہ وہ کتنا پیار کرتا ہے۔ ایک آدمی میرے پاس آیا، کہنے لگا میرے باپ نے مجھے بے دخل کر دیا دولت سے۔ میں نے کہا اچھا آپ ایسا کریں کہ اپنے باپ سے عید آنے والی کبھی عید ملے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا اس باری عید مل لینا۔ کہنے لگا سید صاحب ابا ناراض ہے، ملیں گے نہیں؟ میں کہا نہیں تمہیں عید ملنی ہے۔ وہ گیا اور جا کر کے واپس آیا، کہنے لگا سید صاحب میرے ابا راضی ہو گئے، عید کے بعد آیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے عید والے دن کہا میں آپ سے عید ملنا چاہتا ہوں، تو میرے ابا نے مجھے ڈانٹ دیا میں تجھ سے نہیں ملوں گا۔ میں نے کہا نہیں ابا عید ملنا چاہتا ہوں، تو مجھ سے کہنے لگے میں تجھ سے نہیں ملوں گا عید۔ کہتے پھر میں نے اس نے مجھے بار بار دھکا دیا، میں نے باپ کو اپنی باہوں میں جو ہے وہ جکڑ لیا، اور جب میں نے دبانا شروع کیا تھوڑی دیر تو اس نے دھکے مارے، مگر اس کے بعد جب میں نے درود پڑھنا شروع کیا نا اسے گلے لگا کے، تو میرے سینے کی گرمی جب اس کے سینے تک گئی تو وہ سسکی مار کے رویا۔ میں نے اپنے بوڑھے باپ کو کبھی روتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا باپ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے بیٹے جتنی تو نے مجھے آج عزت دی ہے اتنی تو نے مجھے کبھی عزت نہیں دی تھی، تو مجھے ڈانٹتا تھا، مجھ سے ترش لہجے میں بات کرتا تھا، تو کیا سمجھتا ہے میری دولت میری کمائی ہے؟ میری کمائی تو ہے پگلے، میں نے اپنی جوانی میں آگ لگا کے تیری زندگی میں اجالا کیا ہے، میں نے تجھے پال کے یہاں تک پکڑا۔ میں سمجھتا تھا تو میری بڑھاپے کی لاٹھی ہے، مگر تو نے دوستوں کو وقت دیا مگر مجھے وقت نہیں دیا۔ وہ کہنے لگا سید صاحب میں اپنے باپ سے سینے لگ کے ملا ہوں، میں نے بڑے لوگوں سے گلے ملا ہوں، مگر آج جتنا لطف اپنے باپ کے ساتھ مل کے رونے میں آیا ہے اتنا کبھی نہیں آیا۔ آپ کا شکریہ، آپ کی وجہ سے میں کہتا ہوں باپ ایک بار دنیا سے چلا جائے نا تو دنیا میں دوسرا باپ نہیں مل سکتا۔ یاد رکھو جب چھت ٹوٹ جاتی ہے نا تو پھر چھت کے بارے میں بندہ روتا ہے، اور جب تک چھت رہتی ہے وہ سایہ اوپر رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اس وقت 12 سال کا تھا، میں بھول نہیں سکتا جب میرے والد کا انتقال ہوا تھا۔ آج میں نے
کہاں کہاں تقریریں کی. اللہ کا شکر ہے اس نے قبول کیا, کرم فرمایا. میں کسی لائق نہیں, مگر بہت تقریریں کرتا ہوں, مگر کبھی کبھی سوچتا ہوں یار جب وہ مالی اس پیڑ کو نہیں دیکھ پایا جس نے یہ پیڑ لگایا تھا, میں سوچتا ہوں یار دنیا میری تقریر سنتی ہے, ایک میرے باپ نے تقریر سنی ہوتی تو بات کچھ اور ہوتی. دنیا میں سب ہے مگر باپ نہیں ہے, ماں چلی جائے باپ چلا جائے, پھر ٹھنڈی مٹی سے رونے کا کیا فائدہ. جیتے جی اپنی ماں کے پاس بیٹھا کرو, کبھی ماں کی آغوش میں بیٹھ کے دیکھ تجھے جنت کی بہاروں کا مزہ آئے گا. کبھی ماں کے قریب بیٹھا کر, بوڑھی ماں سے پیار کیا کر. اے میرے بھائی تجھ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے, عمر اس عورت سے کہتے ایسا کر تو مجھے معاف کر دے. کہنے لگی تجھے کیوں معاف کر دوں, میں اسے عمر کو کیوں معاف کر دوں. کہنے لگے نہیں معاف کر دے, بہت کام رہتا ہے, تھک گیا ہے وہ, اسے کام رہتا ہے بہت, تو اسے جو ہے وہ معاف کر دے. کہنے لگی چل تیرے کہنے سے میں معاف کیے دیتی ہوں عمر کو. کہنے لگے چل لکھ کے دے دے. وہ کہنے لگی میں لکھنا نہیں جانتی ہوں, ان پڑھ عورت ہوں, تو لکھ لے میں دستخط کر دوں گی. حضرت عمر نے لکھوایا. دستخط کروانے والے تھے کہ حضرت علی اور حضرت حذیفہ آ گئے. جب یہ دونوں آئے, آ کر کے بولے امیر المومنین آپ یہاں تشریف رکھتے ہیں, ہم آپ کو کہاں کہاں ڈھونڈ کے آئے ہیں. اللہ اکبر, وہ عورت کہاں گئی, یہ امیر المومنین ہے, کہاں یہی عمر ہے. ہاتھ جوڑ کے بولی عمر مجھے معاف کر دے, میں تو تجھے نوکروں کی طرح تجھ سے بات کر رہی تھی, مجھے نہیں پتا تھا کہ میں جس عمر کو برا کہہ رہی ہوں وہی میرے سامنے کھڑا ہے. عمر بولے دیکھ سن میری بات, جو میری تیری بات ہو گئی وہ ہو گئی, پہلے دستخط کر, دستخط کر, میں تجھ سے مسئلہ سلجھا چکا ہوں. اس نے دستخط کر دیے. حضرت علی نے وہ رکا اٹھایا, اٹھانے کے بعد حضرت عمر نے اٹھا کے علی کو دے دیا کہ اے علی سنو, مجھے لگتا ہے میرا انتقال پہلے ہوگا آپ کا بعد میں. جب میرا انتقال ہونا اور جب مجھے دفن کرنے جاؤ تو میرے کفن میں یہ پرچہ رکھ دینا, یہ خط, کہ جب میں قبر میں جاؤں گا اور جب نبی سامنے آئیں گے میرے آقا, اور میرے آقا کہیں گے کہ عمر کیا ہوا, تو میں عرض کروں گا یا رسول اللہ میں ایسی حکومت کر کے آیا ہوں, ایک عورت ناراض ہو گئی تھی, میں نے اسے بھی بنا لیا ہے. اللہ اکبر. میں کہتا ہوں ماں ناراض ہے تو اس کے قدموں کو پکڑ کے معافی مانگ لو, باپ ناراض ہے تو معافی مانگ لو, بھائیوں سے معافی مانگ لو. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے میرے بھائیوں, ہم سب موت کے قریب جا رہے ہیں. اپنے دل اتنے پتھر نہ کرو, محبت کرو, ایک دوسرے سے پیار کرو. واصف علی واصف فرماتے ہیں جو انسانوں سے معافی نہیں مانگ سکتا وہ اللہ سے کیا معافی مانگے گا. انسانوں سے معافی مانگنا شروع کرو, اللہ سے معافی مانگو. اے لوگوں عمر کو دیکھو, آدھی دنیا کا بادشاہ ہے. اللہ اکبر. ذرا غور تو کرو, جب چاقو لگ گیا, جب ابو لولن فیروز نام کے آدمی نے چاقو مارا, زمین پہ تشریف لے آئے, اور جب دودھ پلایا تو امیر المومنین کی آنکھوں میں سے خون نکلنے لگا اور دودھ بھی نکل گیا. اپنے بیٹے سے بولے ایسا کر مجھے زمین پہ رکھ دے. زمین پہ جب سر رکھ دیا نا, امیر المومنین نے اپنا کہنے لگے اے اللہ اگر تو آج عمر پہ فضل نہیں کرے گا رحم تو عمر ہلاک ہو جائے گا. جسے حضور نے فرمایا عمر میں نے تیرا جنت میں محل دیکھا ہے, وہ اتنا بڑا. آج نوجوان روتا ہے کوئی, میں ختم کر رہا ہوں اپنی تقریر, روتا ہے کوئی آج, کوئی رونا آتا ہے کسی کو نہیں, کیوں نہیں روتے. حضور تو پوری رات روتے تھے, آپ کا دل اتنا سخت کیوں ہے بھائی, بتاؤ نا. عمر کہتے تھے یا اللہ کاش تو مجھے پیدا نہ کرتا, میری ماں میرے حق میں 5 ہوتی, کاش میں ایک تن کا ہوتا جو ہوا میں اڑ جاتا. اس نے آدھی دنیا کو متاثر کیا. کہہ رہے جا میرے بیٹے عبداللہ ام المومنین کے پاس جا, اپنی عائشہ کے کہنا عمر آپ سے اجازت چاہتا ہے حضور کے قریب میں دفن ہونے کی. ام المومنین کے پاس گئے تو جب سنا تو امی عائشہ رونے لگی, کہنے لگی میں ویسے اپنے لیے یہ جگہ میں نے رکھی تھی, مگر عمر چونکہ بہت بڑا انسان ہے تو اس کے لیے میں اجازت دیتی ہوں. یار دینے والا بھی کوئی ہو تو امی عائشہ کی طرح, ایسی زمین بھی کوئی دے دے گا. یار دولت دے دو مل جائے گی, پیسہ دے دو اور مل جائے گا, زمین دے دو تو اور مل جائے گی, مگر حضور کا پڑوس کیسے ملے گا بھائی. امیر مومنین عمر سے کہنا کہ انہیں اجازت ہے, انہیں دفن یہاں ہونے کی اجازت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر آئے, کہنے لگے ابا رک جا, ام المومنین کا پیغام آیا, میں بیٹھ کے سنوں گا. بیٹھ گئے, کہنے لگے جی
کا اجازت دے دی، آنکھوں میں آنسو لے آئے. کہ لگے میری ماں نے میری محبت کی وجہ سے یا پھر جب وہ انکساری میں اجازت دے دی ہو، میرے مرنے کے بعد بھی پوچھ لینا. اللہ پھر زمین پہ لیٹ گئے، کہنے لگے یا اللہ عمر پہ رحم کر دے. میں آپ سے بھی کہتا ہوں نوجوانوں، اپنے رب سے توبہ کر لو. جتنی گندی فلمیں دیکھی ہیں اس پر بھی، ماں باپوں کو ستایا اس پر بھی، زندگی کا کوئی بھروسہ. میں نے اپنے ہاتھوں سے 50 مردوں کو نلا دیا، 50. غسل دیتا ہوں میں، جب ہوتا ہوں نا تو غسل دیتا ہوں. غسل کیوں دیتا ہوں؟ تاکہ میرے دل کی گندگی چھٹ جائے، اس کی گندگی چھٹاتا ہوں. ایک بار ایک 18-19 سال کے لڑکے کو غسل دے رہا تھا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو نیچے سے ہاتھ لگایا نا تو اس کی ہڈی پہ دماغ کی میرا ہاتھ لگا تو اندر ہاتھ چلا گیا اندر، تو سفید ہڈی تھی، ایسی اس انگلی پہ لگی ہے کہ آج تک مجھے وہ ہڈی پریشان کرتی ہے، اور وہ پورا جسم چرا ہوا تھا یہاں سے. کب نیک بنیں گے ہم؟ تو جب چرا ہوا تھا وہ ہٹایا نا وہ پورا اوپر سے، اس کا کپڑا ہٹایا، کپڑا خالی پنی تھی کالے رنگ کی، وہ وہاں سے آیا نا پوسٹ مارٹم ہاؤس سے، تو پورا چرا ہوا تھا. میں رونے لگا. ایک صاحب بولے آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میں نے کہا حضور فرماتے ہیں جب 10 سال ہاتھ پکڑتا ہے نا غسل دینے والا تو مردہ کہتا ہے آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں یار اس کے تکلیف اٹھانے سے ہوتی ہے، اس کا تو پورا چیر دیا گیا ہے. شراب پی کے چیرتے ہیں پوسٹ مارٹم ہاؤس والے. میں اس وجہ سے رو رہا ہوں، میں سفر میں رہتا ہوں، دعا کرتا ہوں میرے مالک مجھے ایسی موت دینا میرے رب کہ میرا پوسٹ مارٹم نہ ہو. ایسی موت دینا، پوسٹ مارٹم نہ ہو. مردہ پڑا ہے، زمیندار ہے اور سگا بیٹا ہاتھ نہیں لگانا، غسل نہیں دینا. وہ امام صاحب دے رہے، یہ 10 سال آگے وہ دے رہے. دنیا اٹھا کے ڈال دیں گی قبر میں. کتنوں کا ڈال دیا اس دنیا میں. بادشاہوں کی خبروں پہ نہیں جاتی ہے دنیا. بیٹوں کو دولت کی فکر لگ جاتی ہے. یار ہم کس دنیا میں پھنس گئے اور توبہ کب کریں گے رب سے؟ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی، بڑی بدکار تھی. وہ عورت جتنی بدکار تھی علماء نے لکھا ہے اتنی ہی حسین بھی تھی. ایسا حسن پورے علاقے میں کسی عورت نے نہیں پایا تھا جیسا اس کا حسن تھا. جو دیکھتا تھا ایک باری دوسری باری ضرور دیکھتا تھا. اتنی زیادہ دل نشین اور اتنی حسین اس کا مکھڑا، اس کا چہرہ تھا. اس نے سارے امیروں کو برباد کر دیا. اس کی کوٹھی پہ آنے لگے، اس کے گھر پہ آنے لگے. اس نے نوابوں کو برباد کر کے اپنے بڑا محل بنا لیا. محل میں بیٹھتی تھی آرام سے، بیٹھ کے پھر وہ اچھے کپڑے پہن کے تخت بنا لیا، بڑا دروازہ بنا لیا. اب جو بھی آتا تھا تو دن میں بڑی مہنگی فیس تھی اس کی. دن میں تو اس کے اپنے گاہکوں کو، کسٹمر کو جو ہے پکا کرتی تھی، اور رات کو کبھی بلاتی تھی. کسی کا 1 ہفتے میں نمبر، کسی کا 2 ہفتے میں نمبر آتا تھا. ایک نیک آدمی گزر کے جا رہا تھا ادھر سے، اللہ والا. اس کی بھی نظر پڑ گئی، بچہ وہ بھی نہیں، دل میں اثر کر گئی. اس کی زلفیں، اس کی آنکھیں اور اس کی وہ اس کے رخسار اس کے دل پہ چوٹ لگ مار دی. اس کی نظروں نے خطا کر دی. میں آپ کو بتاؤں آنکھوں کو بچایا کرو. زنا کی شروعات آنکھوں سے ہوتی ہے. حضرت سیدنا مجرد بسامی شیخ سرندی فرماتے کہ زنا کی شروعات آنکھ سے ہوتی ہے. آنکھ پسند کرتی ہے، دل دیکھتا ہے، آنکھیں دیکھتی ہے، دل پسند کرتا ہے، اور شرمگاہ اس برے کام کو کر جاتی ہے. اور زنا اتنا بڑا کام ہے، میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی زنا کرتا ہے، میرے حضور ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی زنا کرتا ہے تو ایمان اس سے ہٹ کے کھڑا ہو. وہ کہتا ہے اس گندے عمل میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، ایمان اللہ ہٹ جاتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ نے فرمایا کہ میں زنا کرنے والے کو اگر معاف بھی کر دوں گا تو جنت میں اپنا دیدار نہیں کروں گا. جو زنا کرے گا اس کا بدلہ گھر سے ہوگا. اس کے کیوں دیکھتے ہو ایسی ڈرامے فلمیں نوجوانوں جو تمہاری طبیعتیں بگڑتی ہیں؟ اگر زیادہ دل چاہا کرے موبائل پہ تو ایکسیڈنٹ کی ویڈیو دیکھا کرو. دیکھو کیسے پرکچے اڑ گئے تمہاری طرح اور میری طرح لوگوں کے. بدکاریاں بڑھ رہی ہیں، برائیاں بڑھ رہی ہیں. اور وہ آدمی صبر نہیں ہو سکا اس سے. 1 مہینے لگاتار کہا یا اللہ اس عورت سے بچا لے مجھے، مگر اثر نہیں ہوا اس کے اوپر. خیر وہ اس عورت کے پاس گیا، سارا سامان بیچ کے، گھر بیچ کے، بولا دیکھ یہ پیسے ہیں، تو مجھے ایک وہ بتا کب آنا ہے، میں تیرے بغیر سکون نہیں مجھے. وہ تو اس کا کام تھا، اس نے بتا دیا فلاں دن آ جانا. یہ فلاں دن پہنچے، رات کا وقت تھا، بالکل کب خوبصورت کب
خوبصورت عورت، خوبصورت بیگ، خوبصورت چادر، بہترین عطر لگا ہوا اور بیٹھی ہے دلہن کی طرح بنی ہوئی. یہ صاحب گئے کمرے میں، جاتے ہی معطل ہو گیا پورا ان کا دماغ، اور جا کر کے اس کے قریب بیٹھے. کیا رامائنیوں بھرا اس کا موسم ہوگا، مگر یہ کہتے کہتے نا وہ آگے کو بڑھا، بالکل قریب اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے والا تھا کہ ایک دم کانپ گیا. اس نے دیکھا یہ کانپا کیوں، ایک دم اٹھ کے کھڑا ہوا، آنکھوں سے آنسو نکلے. کہنے لگے کیا ہوا، کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا میں جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. کہا دیکھ جھوٹ مت بول، طبیعت تو یہاں ٹھیک ہو جاتی بڑے بڑے اچھے کی، صحیح بات بتا. کہا صحیح بتاؤں؟ کہا کہا صحیح بات یہ ہے کہ اگر سننا چاہتی تو سن، میں رات کو جب عبادت کرتا ہوں تب بھی میرا رب دیکھتا ہے، اور جب تجھے ہاتھ لگانے والا تھا تو خیال آیا اب بھی میرا رب دیکھ رہا ہے، تو میں اتنا بے غیرت نہیں. رو کے بولا میں جا رہا ہوں، مجھے اپنے رب کو منہ دکھانا. کچھ دنوں کے بعد تو من نہیں ہے، تو کیسے اس کی گندہ کو لے کے جاؤں گا، اس کے سامنے گندی رو کے لے کے جاؤں گا؟ جا رہا ہوں میں. اپنے باپ پہ جانے لگا. جب گیا اس کے دل میں بیج بو گیا توبہ کا. یہ بولی میرے مالک ایک بار آیا تھا، ہاتھ بھی نہیں لگایا، ہاتھ بھی نہیں لگایا. روتا لگا میں تو پوری زندگی کی پاپن ہوں، میں نے تو کتنے برباد کر دیے لوگ، کتنوں کے میں نے جب عزتیں برباد کر دی، میں نے کتنی بدکاریاں کی، پوری زندگی ہو گئی. کسی نے کہا موسیٰ کے پاس چلی جا، گئی. موسیٰ تقریر کر رہے تھے، کسی نے کہا موسیٰ فلاں عورت بلا رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام سن کے، موسیٰ اس کا نام سن کے بولے بھاؤ اسے عورت یہاں سے. جب اس نے سنا نا تو وہ بھی بے وقوف تھا، اس نے بیچ محفل میں جا کے کہہ دیا. مگر جب موسیٰ نے بگایا تو یہ گھر آئی، کمرہ بند کیا اور کمرہ بند کر کے رونے لگی، مالک تیرے نبی نے تو مجھے بھگا دیا ہے، اگر تو بھگائے گا تو میں کہاں جاؤں گی، بتا کون سی جگہ جاؤں گی؟ زمین بھی خدا کی، زماں بھی خدا کا، مکین و مکان لا مکان بھی خدا کا. گناہگار بندے کہاں جا سکیں گے خدا کی خدائی سے باہر نکل کے؟ کہنے لگی مالک میں گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار ہوں، مگر تیری رحمت کی امیدوار ہوں میرے رب، مجھ کو معاف کر دے، مجھ پہ فضل اور کرم فرما دے. اگر میرے جیسی بدکار عورت دنیا میں کوئی نہیں ہے تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں ہے. ایسی روئی، ایسی دروازے پہ دستک ہو گئی، دھک دھک دروازہ بولا، ادھر دھک دھک اس کا دل ہو گیا. مالک پھر کوئی گاہک آ گیا، یہ مجھے برباد کرے گا مگر میرے دروازہ نہیں کھولنا ہے. مگر پھر زور سے دستک ہوئی، پھر اس نے کہا پھر مالک کوئی آ گیا، پھر یہ مجھے برباد کرے گا. پھر زور سے دستک ہوئی، کہنے لگے مالک مجھے بچا لے، یہ کوئی گاہک ہے. مگر پھر جب زور سے دستک ہوئی نا تو پھر سوچا کہ دروازہ نہ ٹوٹ جائے. اس نے جب دروازہ کھولا تو سامنے موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. کہنے لگی آپ کیوں آئے؟ آپ نے تو مجھے بھگا دیا تھا. کہنے لگے بھگایا ضرور تھا، مگر رب نے ابھی جبرائیل کو بھیجا اور کہا میری بندی سے کہہ دینا وہ جو چھپ چھپ کے روئی ہے نا اس کے آنسوؤں کو اللہ نے قبول کر لیا ہے اور اسے معاف کر دیا ہے. کہنے لگی ایک بار میں معاف کر دیا کہاں؟ اتنی بڑی پاپن کو ایک بار میں معاف کر دیا کہاں؟ کیا وہ اتنا کریم ہے کہاں؟ کہنے لگی پھر موسیٰ میں یہاں نہیں رہوں گی، میں جا رہی ہوں اسی آدمی سے شادی کروں گی جس کی وجہ سے مجھے ایمان کی توفیق ہوئی، مجھے توبہ کی. اور 2 مہینے میں جھوٹا تو ملا، جب وہ ملا تو اس نے جب اسے دیکھا نا تو ایک دم بولا مالک ایک بار دیکھا تھا تو ایمان پہ بن گئی تھی، یہ پھر آ گئی. ویسا بے ہوش ہو کے پیچھے گرا، مر گیا. وہ مر گیا، اس کے چھوٹے بھائی سے اس کی شادی ہوئی اس عورت کی. اللہ اکبر. پوری کہانی سننے کے بعد اللہ علماء فرماتے ہیں کہ پھر اس کے 7 لڑکے ہوئے، اللہ نے 7 کو اپنا ولی بنا دیا. نوجوانوں آپ کو اپنے رب سے جو ہے نا توبہ کرنی. کیا کرنی؟ بولو توبہ کرنی. اپنے رب سے کہو کہ مالک معاف کر دے. موت سے پہلے توبہ کر لو، اس کے سامنے رویا کرو. غوث العظم فرماتے جو اللہ کے سامنے روتا نہیں نا اسے تو ابھی اسلام کی ابھی ہوا تک نہیں لگی، روتا نہیں. حق ہے آپ کا رونا اس کے سامنے، وہ کریم ہے. تو میں پوچھنا چاہتا ہوں پیچھے سے لے کے آگے تک کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور علیہ السلام کے نام پہ گردن کھڑا دیں گے؟ دونوں ہاتھ رکھ کے بتائیں، نیچے ہاتھ کریں، نیچے دونوں ہاتھ رکھ کے بتائیں کتنے لوگ گردن کھڑا دیں گے؟ دونوں ہاتھ رکھ کے بتائیں. انشاءاللہ نیچے ہاتھ. گردن کھڑا سکتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. سوچ سمجھ کے جواب دینا. آپ میں کتنے لوگ ہاتھ نیچے کریں؟ کتنے لوگ ایسے جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور علیہ السلام کے نام پر پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ سوچ سمجھ کے کھڑے ہو جائیں. صرف جو داڑھی رکھائے وہی کھڑے ہو، کوئی بھی بالکل زبردستی کوئی کھڑا نہ ہو. سوچ لے آج سے داڑھی رکھانی ہے،
جن کے پہلے سے ہو وہ نہ کھڑے ہو. 100 شہیدوں کا ثواب ہے. جذبات سے نہیں، سنبھل کے. دونوں ہاتھ اوپر کر لے ڈاڑی دکھانے والے. ہے کوئی اور عاشق رسول ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے. کو انشاءاللہ آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ منڈے گی انشاءاللہ. کافی لوگ کھڑے ہو کے بیٹھ جائیں. کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز کی پابندی کی نیت کرتے ہیں؟ نماز تب پڑھو گے جب اللہ توفیق دے گا، اور توفیق اس سے مانگنی چاہیے. دونوں ہاتھ رکھ کے انشاءاللہ نماز پڑھیں گے، انشاءاللہ اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ دونوں ہاتھ رکھ کے انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، شاد اور آباد رکھے. میری تقریر کافی لمبی ہو گئی. میں نے سوچا نہیں تھا کہ میں اتنا لمبا تقریر کر جاؤں گا، مگر کافی ماشاءاللہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور توبہ کریں، ذرا میرے ساتھ توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. پڑھ لیجیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. والسابقون السابقون اولئک المقربون. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے جو غلطیاں ہوئی اسے معاف فرمائے. اور آپ نے تقریر کی، اللہ آپ کو شاد آباد رکھے. اور ہماری جس بہن کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے ڈائلسس ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری اس بہن کو شفا عطا فرمائے اور انہیں مکمل شفا عطا فرمائے اپنے پیارے حبیب کے وسیلے پاک سے. اللہ تعالیٰ آپ کا شکریہ، علماء کا بڑا شکریہ. انہوں نے میری تقریر سنی، میں اس لائق نہیں. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے تقریر سنی. کوئی بات میری بری لگی ہو معاف کیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ.